السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، مشکل گشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر اور غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل گشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ۔ کہیں سارے انشاءاللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیز وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق اس کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات، کتاب و سنت کا پیغام، منزل من اللہ دین کی شریعت کی بات سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے کوئی مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، وہ اپنے رب کی طرف گڑ گڑائے، معافی مانگی، اپنی غلطی کی، مسٹیک کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو وہ خوش ہو کر اپنے مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے اپنے مالوں کو پیش کیا کہ یہ ہمارے مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قبول کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، ابھی جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات میں اور منہیات میں کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دینے میں یا کسی کو کسی کام سے روکنے میں اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ رب العالمین وحی نہیں کرتے تھے۔ دلیل اس کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین کے احکامات اور منہیات میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین وحی نہیں نازل کرتے تھے۔ تو اس وقت جب آپ نے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے وحی کو نازل کیا، اور یہ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے،
یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی اور اس میں آپ علیہ السلام کو دو حکم دیے۔ پہلا حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان سے ان کے مال بطور صدقہ قبول کر لیجئے، یہ حکم دیا۔ پھر اس کی رزم بتائی، اس کا سبب بتایا کہ مالوں کو قبول کیوں کرنا ہے، صدقہ ان سے کیوں لینا ہے، کہ ان کو ان مالوں کے ذریعے سے، اس صدقے کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو پاک اور صاف کیجیے۔ اور دوسرا حکم دیا وصلی علیہم، اور ساتھ ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اور پھر اس کی بھی رزم بیان کی کہ دعا کیوں کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطمینان ملے گا، یہ پرسکون ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ، واللہ سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال بھی لیے، بطور صدقہ ان کے مالوں کو قبول بھی کیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ پھر ان لوگوں نے بھی جن کے لیے آپ نے دعا کی تھی، اور اس وقت روئے زمین پہ جتنے مسلمان موجود تھے سب نے دیکھا ان کے گھروں میں، ان کے کاروباروں میں، ان کی زندگیوں میں صحیح معنوں میں تبدیلی، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے کس طرح پھیرا اور ان کے گھروں پہ کس طرح اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، یہ انہوں نے بھی دیکھا۔ اور جتنے مسلمان روئے زمین پہ اس وقت زندہ تھے سب نے دیکھا، اور آج میں اور آپ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے بھی، ان کے علاوہ جتنے صحابہ کرام کے لیے، جتنے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کسی کے لیے اجتماعی جماعت کی شکل میں اور کسی کے لیے انفرادی اس کا نام لے کے دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کیا، فوراً قبول کیا۔ ایک وہ دعا ہے جو میں اپنے لیے کرتا ہوں، یا میں آپ میں سے کسی کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تردید بھی ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ جو دعا کریں اس میں نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تردید ہوتی ہے، اس دعا کو اللہ رب العالمین فوراً قبول کرتے ہیں۔ کرام کے لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش۔ یہ دعا نہیں کی کہ عمر کو اسلام لانے کی توفیق دے دے، عمر کو مسلمان بنا دے، بلکہ دعا کی کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش۔ پھر تاریخ اسلام کے اوراق قیامت تک کے لیے گواہی دیں گے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ جو عزت، جو اکرام، جو فضیلت، جو احترام اللہ رب العالمین نے عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو دیا، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا، لوگ حرم میں آ کے سب کے سامنے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ عزت، یہ اکرام، یہ احترام اسلام اور مسلمانوں کو اس وقت ملا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت، آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ شرف دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے، یعنی وہ عزت، وہ اکرام، وہ احترام، وہ شرف، وہ کمال اسلام اور مسلمانوں کے پاس پہلے نہیں تھا جو عمر کے اسلام لانے کے بعد۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت۔ 22.5 لاکھ مربع میل تک ان کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اسلام کو پھیلایا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی برکت کی وجہ سے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، ان کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا
ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انیس ہے، آپ کے پاس لائی ہوں آپ کی خدمت کے لیے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیے اور اس کی اولاد میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنی رحمت کی برکھا ان پہ برسائی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج ہم جو ہے وہ اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پہ کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہو۔ میری زمین ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اس زمین میں سے 2 بار سال میں پھل دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی برکت، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول کرتے تھے، اور آپ کی اولاد ایک روایت میں ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد آپ کی زندگی میں 100 سے اوپر تجاوز کر چکی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے، انس فرماتے ہیں میری بیٹی نے مجھے بیان کیا کہ آپ کی سنبی اولاد، آپ کی پشت میں سے پیدا ہونے والی اولاد 120 قبروں میں جا چکی ہے۔ 120 بچے ان کی زندگی میں ان کے فوت ہو چکے تھے۔ ہمارے ہاں تو بچے 2 ہی اچھے ہوتے ہیں، صحابہ کے نام کا یہ طرز عمل طرز زندگی نہیں تھا۔ کسی ایک صحابی کی ایک شادی نہیں تھی، کسی ایک صحابی کے 2 ہی بچے اچھے نہیں تھے، کسی ایک شادی یا 2 ہی بچے اچھے، ایسی کوئی مثال آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملے گی، بلکہ ایک نبی کی 100 بیویاں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں ملیں گی۔ ایک رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جانا اللہ کے نبی کی سنت آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی۔ کتاب و سنت یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کا قرآن یہ نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں یہ نہیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں یہ نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارا بندہ تو ہمارا بھائی عام موت مرتا ہے، ہم اس کی بیوی کو ساری زندگی اسی کے نام پہ بٹھائے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کائنات کی اعلیٰ موت مرتے تھے، اللہ کے راستے میں کٹتے کٹاتے شہید ہوتے تھے، ان کی بیویاں ان کے ناموں پہ بیٹھی نہیں رہتی تھی۔ ایک شہید ہوا، اس کی بیوی نے آگے شادی کی، وہ بھی شہید ہو گیا، پھر آگے شادی کی، وہ بھی شہید ہو گیا، پھر آگے شادی کی۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ، مدینے کی ریاست وہ یہ نہیں تھی۔ تو باہر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے مال سے بھی نوازا، اور اولاد بھی ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ عطا کی۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، کئی دن لڑتے لڑتے گزر گئے، ابھی خیبر فتح نہیں ہوا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں ایک ایسے جنگجو کے ہاتھ میں، ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں، ایک ایسے مجاہد کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ پہ خیبر کی فتح لکھی۔ اب ہر نوجوان، ہر مجاہد، ہر جنگجو اس بات کا خواہش مند تھا کہ کاش صبح ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ اپنے خیمے میں ہیں اور ان کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں شکایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کو دعا دی، اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ علی کہتے ہیں میری آنکھیں اس طرح ہو گئی، کبھی ان کو شکایت تھی ہی نہیں، کبھی وہ بیمار ہوئی نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت۔ اور صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، آپ سے تعلیم حاصل بڑے شوق سے کرتے، آپ کی خدمت کرتے اور آپ کو خوش کرتے، آپ سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ رات کو
معمول کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے. آپ نے برتن دیکھا پانی پڑا ہوا, آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. پھر عبداللہ بن عباس آئے, آپ کو وضو کروایا, آپ کے ساتھ نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل سے خوش ہو کر ان کو دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو اپنے دین میں سمجھدار بنا دے, اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے, اس کو دین میں فقیہ بنا دے. ایک روایت میں اللہم علمہ القرآن, اے اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے. کتابوں کے اوراق آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. عبداللہ بن عباس نے اپنی زندگی میں دیکھا, سارے صحابہ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا. آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان سے بڑا قرآن کا مفسر, ان سے بڑا قرآن کا عالم اور کوئی نہیں ہے. نہ صحابہ میں تھا, نہ آج کوئی ہے, بلکہ آج سارے تفسیریں لکھنے والے, کوئی عربی تفسیر لکھے, کوئی اردو تفسیر لکھے, سارے تفسیریں لکھنے والے ان کی ہوئی تفسیر کے, ان کے اقوال کے محتاج ہیں. یہ عزت, یہ شرف, یہ کمال اللہ رب العالمین نے کس لیے دیا, کس وجہ سے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے, آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے. ایک وقت آیا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حکمران ہیں, خلیفہ ہیں, اور ان کی مجلس شورا میں بڑے بڑے کبار علماء صحابہ کرام جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, اپنے اپنے مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ مستفید کرتے ہیں. ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھتا ہے, ایک لڑکا بیٹھتا ہے, اس کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں, عمر ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے بھی لڑکے ہیں, ان کو آپ مجلس شورا کا ممبر نہیں بناتے, اس لڑکے کو بٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بلایا, سارے مشیروں کو بھی بلایا, اور سب کا ٹیسٹ لیا, قرآن مجید کی سورت کا ہی ٹیسٹ لیا, سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے عمر کے ہاں کوئی پاس نہیں ہوا. پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ بچہ, یہ لڑکا اتنے بڑے بڑے کبار علماء کے اندر کس طرح بیٹھتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, آپ کی دعا کی برکت. ایک ایک صحابی کا نام لے کے آپ کو بیان کرنا شروع کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے لیے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی دعا کو قبول کیا, اور کس طرح اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوا. اللہ کی قسم رات بیت جائے صحابہ کے نام ختم نہیں ہوں گے. تو باہر کیا ہے, یہ سارے واقعات پڑھ کے, ان کو سن کر میرے دل میں, آپ کے دل میں, ہم سب کے دل میں یہ خیال آتا ہے, یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے, یا آج ہماری زندگیوں میں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے, ہم بھی آپ کی خدمت کرتے, آپ سے تعلیم حاصل کرتے, آپ کو خوش کرتے, آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے, اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا, ہمارے گھروں میں, ہمارے کاروباروں میں بھی تبدیلی آتی, ہمارے بھی دن پھرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہمیں بھی ملتی. باوجود اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری زندگیوں میں بنفس نفیس نہیں ہیں, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پیکیجز دیے ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. ان اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو گے, ان اعمال کو اپنے شب و روز میں لے آؤ گے, ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرو گے, تو اسی طرح جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے, آپ سے تعلیم حاصل کر کے, آپ کو خوش کر کے, آپ سے دعائیں لیا کرتے تھے, اسی طرح آج آپ ان پیکیجز پہ عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مصداق کر سکتے ہیں. 1443 سال گزرنے کے بعد وہ آپ کے پاس تھے, آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے, تعلیم حاصل کرتے, آپ سے مسائل پوچھتے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے, آپ کے دروس سنتے, آپ کے پیچھے جمعات پڑھتے, آپ کو خوش کرتے, آپ کی خدمت حاصل کرتے, آپ کی خدمت کر کے خوش کر کے آپ سے دعائیں لیتے. میں اور آپ 1443 سال گزرنے کے بعد آج ویسے ہی ان چھوٹے چھوٹے پیکیجز پہ عمل کر کے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے گھروں میں, کاروباروں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اسی طرح اللہ کی رحمت کے نزول کو ہم اپنے آنکھوں کے ساتھ اپنے گھروں میں, اپنے کاروباروں میں دیکھ سکتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ نہیں کہتے، آپ کے گاؤں میں نہیں کہتے شاید، کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ عام سا مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سمیٹنا۔ اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ رب العالمین رحمت کی برکھا برسائے اس بندے پر جو رات کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وَأَيْكَ ذَمْرَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کراتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتی ہے، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، یہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت کی برکھا برسائے جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتا ہے، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تو یہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اس طرح کریں گے آپ کی محبت بھی بڑھے گی بیویوں کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ کی رحمت کی برکھا بھی برسے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت بھی ملے گی، طلاقوں تک معاملے بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، گھر نہیں بگڑیں گے، گھر خراب نہیں ہوں گے، آپ کے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق مضبوط ہوں گے۔ تو سب سے پہلا پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اپنے گھر میں رحمت کا نزول دیکھنے کا سب سے پہلا پیکج کیا ہے؟ خامد کا بیوی کو، بیوی کا خامد کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانا۔ یہ پیکج آپ نے گننے بھی ہیں، یاد بھی رکھنے، بعد میں نے پوچھنے بھی ہیں۔ سب سے پہلا پیکج خامد کا بیوی کو اور بیوی کا خامد ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ سپیکر ہے، مائک ہے، یہ موبائل ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ پنکھا، لائٹ، یہ مسجد، یہ بلڈنگ، یہ جو چیزیں بھی دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی رحمت ہے۔ مطلب ہم کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ دنیا جہان کی ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیتے ہیں، اور دنیا جہان کی ہر پریشانی، مصیبت، بیماری، آزمائش سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، اور دنیا ہی کی نہیں، آخرت کی، جنت کی نعمتیں اور ان کا سوال اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ملے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وہی اللہ ہی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دعائیں قبول کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اس وقت اب اگر ہم اٹھیں گے، ہم دعائیں مانگتے تو ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مانگنے کے بتائے ہیں، جو شروط بتائی ہیں، ان کا ہم خیال نہیں رکھتے، اوقات کا خیال نہیں رکھتے، حلال اور حرام کے کمانے کی میں تمیز نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اوقات کا خیال رکھیں، پھر اللہ رب العالمین سے مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مانگیں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ تو اس وقت اٹھنے کے دو فائدے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھنے کے دو فائدے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یوں آواز لگاتے رہتے ہیں حتیٰ یضیء الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، ہر رات کو آخری تہائی حصہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، فجر کا ٹائم داخل ہونے تک اللہ تعالیٰ آواز لگاتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم اگر بستر کو نہ چھوڑیں، اگر وضو نہ کریں، اللہ کے حضور کھڑے نہ ہوں، اللہ سے نہ مانگیں، پھر شکوے کرتے رہیں ساری زندگی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ کی پوری اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے، صبحوں کے وقت کو، فجر کے بعد کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بروئے کار لانا، یہ دوسرا پیکج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قافلے روانہ کیا کرتے تھے اسی وقت میں کرتے تھے۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں، امام ابو داؤد میں اپنی سنن ابی داؤد میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تاجر صحابی تھے، وہ اپنے ملازمین کو سامان تجارت دے کے اسی وقت پہ روانہ کیا کرتے تھے، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول انہوں نے بھی اپنے اوپر دیکھا، لوگوں نے بھی ان کے اوپر دیکھا، وہ مال جو عام تاجر نہیں خریدتا تھا، اس میں نفع نہیں ہوگا، وہ مال خریدتے تھے، اللہ تعالیٰ نفع والے مال کی طرح اس میں سے بھی ان کو نفع دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت۔
تو فجر کے بعد کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس کو گروہ کار لانا۔ یہ کب ہوگا؟ جب فجر کے ٹائم ہم اٹھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہی اس وقت کو جو ہے وہ ہم گروہ کار لائیں گے۔ اس وقت میں بھی دو فائدے تھے، اس وقت میں بھی دو فائدے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ملے گی، اللہ کی برکت کا نزول ہوگا آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے۔ دوسرا، جب ہم صبح کے وقت اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی، کسی کو کوئی بدماش، کسی کو وڈیرا چودھری تنگ کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے بڑے بدماش کے پاس جاتے ہیں، اس سے بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں نا، جس سے وہ بھی ڈرتا ہو، اس کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، لہذا آپ ہماری مدد کریں۔ پھر اگر اس کے باوجود وہ ہمیں تنگ کرتا ہے تو پھر یہ جو بڑا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ خود ہی نپٹ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین اٹھا لیتے ہیں، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب اس کو کوئی تنگ کرے، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے ساتھ کون نپٹے گا؟ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ نپٹے گا۔ وہ بندہ اللہ کی حفاظت کے ذمے میں ہے۔ تو اس وقت میں بھی دو فائدے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت بھی ملے گی اور اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی ملے گا۔ کتنے پیکج ہو گئے ہیں؟ دو۔ پہلا، خامد کا بیوی کو، بیوی کا خامد کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانا۔ دوسرا، صبح کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، صبح کے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ تیسرا پیکج جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ جتنی بھی کائنات میں، دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ان سے صاف اور پاک رکھے۔ کون سا چہرہ، کون سا بندہ؟ آپ نے فرمایا جس نے میری حدیث سنی، فحافظہ، پھر اس کو یاد کیا، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اس کو اپنے علاوہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو تیسرا پیکج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرنا، اس کو سننا، پڑھنا اور یاد کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ اس سے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی دعا کی برکت سے پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، آزمائشیں دور کر دیں گے، بیماریاں دور کر دیں گے، سرخرو کر دیں گے، دنیا میں حساس بشاش چہرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اللہ رب العالمین دے دیں گے۔ چوتھا پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہاں تک دعا ہے۔ جو آپ ٹی وی میں سنتے ہیں وہ ساری ثابت نہیں ہے، جو آپ ٹی وی میں سنتے ہیں اس میں الفاظ خود لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے وہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اذان کو سنتا ہے اس کے بعد یہ کلمات کہتا ہے، میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اس سے بڑا انعام کائنات میں مسلمان کے لیے اور نہیں ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، آپ کے علاوہ اور بھی چیزیں شفاعت کرنے والی ہیں۔ قرآن مجید صحیح حدیث کے مطابق شفاعت کرے گا، رمضان المبارک کا روزہ صحیح حدیث کے مطابق شفاعت کرے گا، اور اسی طرح نومولود بچہ، چھوٹا دودھ پیتا جو بچہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شفاعت کرے گا، اور میدان مقتل میں شہید ہونے والا مجاہد وہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن کا حافظ بھی شفاعت کرے گا۔ لیکن کس کی؟ اپنی من مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں گے شفاعت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید، روزہ، مجاہد، نومولود بچہ، حافظ جس کی چاہیں گے شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ دلیل اس کی سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا اگر اس کی اجازت کے بعد۔ جس کی شفاعت کی، جس کو اللہ رب العالمین اجازت دیں گے اس کی وہ شفاعت کر سکے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، قرآن مجید میں میرا نام لے کے کوئی آیت نہیں آئی ہے۔ آپ میں سے کسی کا نام لے کے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لہذا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن میرا یا آپ کا نام لے کے کوئی آیت آئی ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے جو بندہ ہمیشہ اذان کو سنتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ جنت کا ایک مقام ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ مقام عطا فرمائیں گے، اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیں گے۔ لہذا جو اذان کو سننے کے بعد آپ کے لیے وسیلے کی دعا پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ کتنے پیکج ہو گئے؟ 4۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگی۔ 5واں پیکج صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے اس بندے پر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکھنے پڑتا ہے، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکھنے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس بندے پر۔ بڑے بڑے پیکج کریں گے، بڑا ٹائم ان پہ صرف نہیں ہوتا، بڑی کوئی مشقت اٹھانا نہیں پڑتی، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں۔ انعام، دوسرا صبح کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرنا، چوتھا اذان کے بعد وسیلے کی دعا پڑھنا، 5واں عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سارے پیکجز پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی